السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی دی گئی توفیق کے ساتھ اور اس کے فضل و رحمت سے آج ہم سورۃ البلد کی آیہ نمبر 11 کی تفسیر انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، آمین یا رب العالمین۔ آیہ نمبر 11۔ فلا، پس نہ، اقتحم، وہ داخل ہوا، العقبہ، گھاٹی میں، بس اس نے دشوار گزار گھاٹی سے گزرنے کی ہمت نہ کی۔ اب اقتحم، پہلے ہم اس لفظ کو دیکھتے ہیں۔ اس لفظ کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے قوف ہا میم، جس کے معنی ہیں گھس پڑنا، بنا دیکھے بھالے خود کو کسی چیز میں جھونک دینا، خوفناک جگہ گھسنے کے لیے آتا ہے، بلا سوچے سمجھے کسی معاملے میں دخل اندازی کرنا، خود کو مشقت میں پھنسا لینا۔ اب جو دوسرا ورڈ آ رہا ہے اس میں، العقبہ، عقبہ کہتے ہیں گھاٹی کو۔ پہاڑ کی جو بڑی چٹان ہے اس کو بھی کہا جاتا ہے، اور دو پہاڑوں کے درمیان جو راستہ ہوتا ہے گھاٹی، اس کو بھی کہا جاتا ہے۔ گھاٹی ہوتی ہے جو دو پہاڑوں کے بیچ میں تنگ راستہ ہو، جس پہ چڑھنا انتہائی دشوار ہو، اور یہ راستہ اوپر ہی کی طرف جاتا ہو، نیچے کی طرف نہیں آتا، اس کو کہا جاتا ہے۔ اور اب یہ مددگار ہوتا ہے انسان کے لیے جب دشمن سے اس نے خود کو بچانا ہو۔ پہاڑ کے اوپر چڑھ کر بھی، بڑی چٹان کے اوپر چڑھ کے بھی وہ خود کو دشمن سے بچا لیتا ہے، یا پھر گھاٹی میں داخل ہو کر وہاں سے باہر نکل جائے، اس طریقے سے بھی خود کو بچا لیتا ہے۔ یہ جو آیہ مبارکہ ہے یہ جملہ استفہام یعنی بمعنی انکار کے مفہوم میں ہے، یعنی کیا وہ گھاٹی میں داخل نہیں ہوا؟ مطلب کیا ہے کہ نہیں ہوا۔ تو اس آیہ مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ دو راستے جو ہم نے انسان کو دکھائے اس میں سے ایک راستہ بلندی کی طرف جاتا ہے، اور یہ راستہ جو ہے جاتا تو بلندی کی طرف ہے لیکن پرمشقت راستہ ہے، دشوار گزار راستہ ہے۔ اس میں آدمی کو اپنے نفس اور اس کی خواہشوں سے اور شیطان کی ترغیبات سے لڑ کر چلنا پڑتا ہے۔ اور جو دوسرا راستہ ہے وہ آسان راستہ ہے۔ اس راستے میں پستی کی طرف جانے کے لیے کسی محنت کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ اپنے نفس کو ڈھیل دے دینا ہی کافی ہے، اور پھر انسان خود نشیب کی طرف لڑکتا چلا جاتا ہے۔ جیسے اوپر سے نیچے کی طرف آنے کے لیے انسان کو اتنی محنت نہیں کرنا پڑتی، نیچے سے اوپر جانے کے لیے، چڑھائی چڑھنے کے لیے زیادہ مشقت کرنا پڑتی ہے۔ اور اب یہ جو آدمی جس کو ہم نے دونوں راستے دکھا دیے، اب اس آیہ مبارکہ میں کہا جا رہا ہے کہ اس نے ان میں سے پستی کی جانب جانے والے راستے کو اڈاپٹ کر لیا، اس کو اختیار کر لیا، اور جو پرمشقت راستہ تھا جو اس کو بلندی کی طرف لے کے جانے والا تھا اس کو اس نے چھوڑ دیا، اس نے ہمت ہی نہیں کی اس کی طرف جانے کی۔ تو گھاٹی اس لیے کہ نفس کو ان کاموں کو کرنا مشکل محسوس ہوتا ہے۔ نیکی کے کاموں کے لیے جو محنت ایک انسان کو کرنی پڑتی ہے، شیطان کے وسوسوں اور تقاضوں کے خلاف جا کے جنگ لڑنا پڑتی ہے، بالکل ایسے ہی جیسے گھاٹی پر چڑھنے کے لیے سخت جدوجہد کی ضرورت ہوتی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔